ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کا موقع عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے ایک اور گولڈن چانس ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جو غلطیاں تم کر بیٹھے تم دنیا میں ہی بخشوا لو، تاکہ قیامت کے دن تمہارے آقا کے سامنے تمہارے گناہوں کو نہ کھولا جائے. تو آپ سوچئے یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر کے اپنے سب گناہوں کی معافی کروا لیں، تاکہ قیامت کے دن گناہ وہ نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہی نہ ہو، اللہ ان کو نیکیوں میں شامل فرما دے، تبدیل فرما دے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کا حساب قیامت کے دن مجھے لینے کے لیے حق دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے محبوب آپ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب امت کا حساب میں لوں گا تو میری امت کے گناہ دوسروں امتوں کے سامنے نہیں کھلیں گے، شرمندگی سے بچ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی امت کا معاملہ ایسے کروں گا کہ ان کے بڑے بڑے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کر دوں گا، اور جب یہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے. چنانچہ دنیا میں انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بیماری آتی ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر تکلیف آتی ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب موت کی سکرات کا وقت آتا ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں جو ضبط قبر پیش آئے گا اس پر گناہ معاف ہوں گے، جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی گناہ معاف ہوں گے. تو یہ بہانے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کے بخشنے کے لیے بنا دیے. اور اگر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ بچ بھی جائیں گے تو اللہ قیامت کے دن بہانے سے ان کے گناہ معاف کر دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر کا پردہ ڈال دیں گے، لوگ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تیرا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، اور وہ بندہ مانے گا ہاں میرا یہ گناہ، سارے گناہ اس کو گنوائیں گے. وہ بندہ اپنے سارے گناہوں کو دیکھ کے گھبرا جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ آج تو شاید میں جہنم سے نہیں بچ سکوں گا. پھر آخر پر اللہ فرمائیں گے، میرے بندے تو نے گناہ تو کیے، تو مجھ سے معافیاں بھی مانگتا تھا، چل میں نے تیرے اس توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور پھر وہ نور کا پردہ ہٹائیں گے تو ساری مخلوق دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی درج نہیں ہوگا. تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں جنہوں نے معصوم زندگی گزاری اور ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں، حالانکہ وہ تو نبی علیہ السلام کا ایک گناہگار امتی ہوگا. مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی یہ صورت نکال لیں گے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور قیامت کے ان کی ذلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے. کتنی عجیب بات ہے، ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن تو ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت ہوگی. قیامت کے دن تو انبیاء بھی دیکھیں گے، اولیاء بھی دیکھیں گے، اور شاگرد کے عمل استاد دیکھیں گے اور استاد کے عمل شاگرد دیکھیں گے. آپ سوچئے آج اگر کسی ماں کو کہہ دیا جائے کہ میری بندی بتا، یا تو ہم تیری زندگی کے سارے حالات تیری اولاد کے سامنے کھولتے ہیں یا پھر تو خود ہی جہنم میں چلی جا، تو میرا تو خیال ہے کہ وہ عورت رو کے یہی کہے گی کہ یا اللہ میری زندگی کی تفصیل میری اولاد کے سامنے نہ کھول دینا، مجھے رسوا نہ کر دینا، میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہوں. تو آج گناہوں سے معافی مانگنا آسان ہے،
اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے اور اس دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت کا وقت نصیب فرمائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، تم قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ چہرے سیاہ کا کیا مطلب؟ کہ جب بندہ کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھتے ہیں نا تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور اس میں بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اس دن میرا چہرہ مرجھا جائے گا، تم قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کر دینا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی صورت باقی ہے کہ یا اللہ جو زندگی گزر چکی وہ تو گزر چکی، اب ایک ہی معاملہ ہے کہ مبارک مہینہ ہے رحمت کا اور اس میں بھی عتق من النار کا عشرہ ہے۔ اللہ بس آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما لیجئے۔ یہی بات تو علامہ اقبال نے کہی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں ایک فقیر ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اور اگر اللہ تو یہ فیصلہ کرے کہ میرا حساب تو نے لازمن لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر، اللہ پھر مصطفیٰ کریم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، مجھے ان کے سامنے بہت شرمندگی ہوگی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے تولی جماعت کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر کے کہنے پر اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی، میرا یہ گمان ہے۔ اتنا یہ اعلیٰ شعر ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر کو لکھنے پر اللہ نے، میرا گمان ہے اللہ نے قیامت کے دن اس کی مغفرت فرما دینی ہے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور قیامت کے دن ہماری بھی بخشش فرما دے اور قیامت کے دن کو ہمارے لیے بخشش کا دن بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔